مسلمانوں کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے بھائیوں کے تعلق سے کوئی ہے جذبہ محبت کا، اخوت کا؟ مسلمانوں آپ اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہمارے بھائیوں کے تعلق سے ہمارا دل محبت کے اعتبار سے، بھائی چارہ کے اعتبار سے بالکل عاری ہے، خالی ہے، ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑے بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو موقع دیا، توفیق دیا، نماز ادا کی اور قرآن اور حدیث کی چند منٹ کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے نام تمام لوگوں کی نمازوں کو قبول فرما دے۔ اور ہمارے محترم دوستو، حضرات گرامی، آج بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے، کیونکہ اس سے چند مہینے پہلے کی بات ہے جب ہم آیا کرتے تھے اس مسجد کے اندر، ہماری حالت بہت ہی ناگفتہ بھی تھی، اور ہمارے وہ بھائی چاہے وہ جوان ہو یا بزرگ، آج جن کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب مرضی کہے کہ نماز پڑھ لیں گے۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ نے بہت پیارا سا جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو کھڑا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے مسلمانوں کی، تمہیں پیر دینے کے باوجود بھی چلنے کی صلاحیت چھین کر کے تمہیں لنگڑا بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے کہ تمہیں آنکھیں دینے کے باوجود قوت بصارت کو چھین کر کے تمہیں اندھا بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ تمہیں کان دینے کے باوجود قوت سماعت، سننے کی طاقت کو چھین کر کے تمہیں بہرا بنا سکتا ہے۔ اس لیے محترم حضرات اور ہمارے وہ بھائی جو ابھی بھی نمازوں سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی مسجدوں سے جوڑ دیں، نماز کی محبت پیدا فرما دیں، مسجدوں سے ان کے دل میں مسجدوں کی عظمت کو بٹھا دے، اور اللہ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، سورہ حجرات کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا میں نے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور اخوت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ شاعر کہتا ہے اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کاٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ بحیثیت کلمہ پڑھنے والا، دنیا میں کہیں کا رہنے والا مسلمان، اس کے تعلق سے ہمارے دل میں انسیت، الفت، محبت، چاہت ہونا، یہی تو مسلمان کے بھائی ہونے کا مطلب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی مثال محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کھانے کے معاملے میں، شفقت کرنے کے معاملے میں، مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن اور مسلمان اگرچہ مختلف بدن، مختلف جسم کے مالک ہوتے، لیکن سنو، محبت کے اعتبار سے، بھائی ہونے کے اعتبار سے، ایک دوسرے پر رحم کھانے کے اعتبار سے، یہ تمام مختلف جسم ملا کر کے بھی ایک جسم اور ایک باڈی کی طرح۔ اللہ کے نبی فرماتے جیسے کہ بدن کے اندر کہیں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے، کہیں بھی تکلیف ہو، بخار اور تکلیف پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں بھی پریشانی میں، کہیں بھی روڈ پہ ہو، گھر میں ہو، بیمار ہو، کہیں بھی ہو، پوری دنیا میں کہیں کا بھی مسلمان ہو، اگر اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو ہم تمام لوگوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ آج مسلمانوں کیا یہ محبت ہمارے دلوں میں ہے؟ آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ، آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا، کیا اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے؟ ارے دور نہ جاؤ، اپنے ملک، اپنے صوبے، اپنے ضلع کی بات ہے، آپ سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں کیسا مسلمانوں کے ساتھ دوہرا برتاؤ اور ویوہار کیا جا رہا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں اس سے بھی اندھی ہیں؟ اور اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر ذرا سا بھی حرکت نہیں ہوتا۔
ارے مسلمانوں ہم ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا اللہ رب العالمین کے گھر میں اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین کو منا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی نہیں کر سکتے؟ آج تو حالات مسلمانوں، اور میں تو آپ جیسے آس پاس کے ایریے میں تقریباً ہر گاؤں میں جانا ہوتا ہے، میں ایک گاؤں میں گیا، صرف 5 گھر اہل حدیث ہیں، مسلمانوں کے صرف 5 گھر ہیں، اور جب اخوت کی بات آئی، بھائی چارے کی بات آئی، عمل کی حفاظت کی بات آئی، تو نماز کے بعد ایک مسلمان نے بڑی بے دردی سے بڑی ہمدردانہ انداز میں کہا، مولانا آج حالت یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی چیز مانگنے کے لیے چلے جاؤ، مثال کے طور پہ سلائی مانگنے کے لیے چلے جاؤ، گھر میں کدال ہے، اگر وہ اپنے بھائی سے مانگنے کے لیے چلے جاؤ، کدال بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے بھائیوں کے تعلق سے کوئی ہے جذبہ محبت کا، اخوت کا؟ مسلمانوں، آپ اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہمارے بھائیوں کے تعلق سے ہمارا دل محبت کے اعتبار سے، بھائی چارہ کے اعتبار سے بالکل عاری ہے، خالی ہے، ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کتنا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے 5، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6۔ اذا دعاک فاجبہ، جب دعوت دے تو اس کو قبول کیا جائے، جب سلام کرے تو اس کے سلام کو لوٹایا جائے۔ نمبر 2، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ نمبر 3، نمبر 4، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں جایا جائے۔ نمبر 5، جب چھینک آئے تو اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ نمبر 6، اذا استنصحک فانصحہ، اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کے پاس آئے اور آپ سے مشورہ طلب کرے کہ بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی کیسے کرنا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ مذاق اڑائے، بجائے اس کے کہ اس کو مصیبت میں ڈال دے، بجائے اس کے کہ اس کے رشتے میں بھڑکا دے، اس کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، ان 5-6 حقوقوں میں سے ایک حقوق یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنون، مسلمانوں تم جنت میں نہیں جا سکتے مگر ایمان لاؤ۔ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت نہیں ملے گی۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتے، ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ جب تک اپنے بھائی سے ہم محبت نہیں پیدا کریں گے ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں آ سکتی ہے، ہمارا دل ایمان سے مکمل نہیں ہو سکتا، ہم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ جب وہ کرنے لگو تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ الحمدللہ ہم میں سلام کا رواج ہے، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روڈ پر چلتے ہوئے سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب ان سے سلام کریں، انتظار کیوں؟ اور مسلمانوں یاد رکھنا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسلمان کوئی کسی مسلمان سے سلام کرتا تو گویا اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا اللہ رب العالمین کی سلامتی، اس کی برکت اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو۔ گویا کہ کوئی مسلمان سلام کرتا تو اس کے لیے 30 نیکیاں ملتی ہی ملتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے۔ اب سنو، ہم کسی سے سلام بھی کریں اور اس کے تعلق سے دل میں نفرت بھی پال کے رکھیں، یہ بھی کوئی ایمان ہے؟
تو مسلمانوں اپنے اندر محبت پیدا کرو، پہلی چیز یہ ہے۔ ایک مسلمان اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھ بھال کرے، ان سے محبت کرے، سلام کو عام کو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من جار متعلق بجار یوم القیامہ یقول یا ربی ھذا اغلق باب حدودی فمنع معروفہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ آئیں گے اور کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کا دامن قیامت کے دن پکڑ کر کے کہیں گے اللہ میں تیرے اس بندے نے، میرے اس پڑوسی نے اپنے دروازے کو میرے لیے بند کر رکھا تھا اور اپنے خیر و بھلائی سے محروم کر رکھا تھا۔ تو مسلمانوں محبت کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ دوسری چیز یہ ہمدردی سے پیش آؤ۔ کوئی یہ سردی کا موسم آ رہا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کسی کو سویٹر خرید کے دے دو، کسی کے لیے رضائی کا انتظام کر دو۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہو سکتے، تمام مسلمان برابر نہیں ہیں، آپ جن کو مستحق سمجھتے ہیں ان تک پہنچاؤ، یہی نیکیاں تمہارے کام آئیں گی۔ ہماری نیکیاں ہی ہماری قبر میں، ہماری زندگی میں اور میدان حشر میں ہی کام آنے والے۔ مال اور اولاد یاد رکھنا ہمارے کسی کام کے نہیں، مال اور اولاد سے رشتہ ہمارا اور آپ کا صرف قبر تک ہے، قبر تک۔ قبر میں دفنانے کے بعد آپ کے مال بھی آپ کے اہل و عیال میں لوٹ کر کے چلے آئیں گے، آپ کے ساتھ اگر کوئی چیز جائے گا تو وہ عمل ہی ہوگا۔ اور صحابہ کرام ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں، صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے یہاں گوشت کا ہدیہ آیا، کہیں سے کسی صحابی نے اپنے بھائی کے پاس گوشت کا ہدیہ بھیجا۔ اس صحابی نے کہا کہ میرا فلاں بھائی اور اس کے بیوی بچے فیملی پریوار والے اس گوشت کے زیادہ مستحق ہیں، لہٰذا یہ گوشت کا ہدیہ ان کے پاس جانا چاہیے۔ وہ اپنے گھر میں آیا ہوا گوشت اپنے بھائی کے یہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور جب ان کے یہاں گوشت پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں بھائی اور اس کے بیوی بچے اس گوشت کے زیادہ مستحق ہیں، اور وہ گوشت خود نہیں کھا کرتے اپنے تیسرے بھائی کے پاس، ایسے وہ چوتھے بھائی کے پاس، پانچویں بھائی کے پاس، 6-7 لوگوں کے گھر سے لوٹ کر کے آخر میں اسی صحابے کے پاس وہ گوشت لوٹ کر گئے۔ سوچو کہتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مسلمان اور مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم اللہ کی پناہ مسلمانوں، ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اخوت اور ایمانی غیرت اور ایمانی اخوت پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے ایمان ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، چاہے ہاسپٹل میں ہو، گھر میں ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، امیر ہو، غریب ہو، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، اس کے لیے دعائیں صحت یابی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری حدیث ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 من الملائکہ حتی یمسیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان جب اپنے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر صبح میں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اس کے اوپر دعائیں رحمت کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا اور برکت کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اور اگر شام کو جاتا ہے تو شام میں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور کہتے ہیں وَكَانَ لہو خریف من الجنہ، اور وہ آدمی جنت کی کیاریوں میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کا کوئی امیر آدمی بیمار ہوتا ہے تو سب لوگ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی دوہرا رویہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے
کتنے مالدار بیمار ہوتے ہیں، غریب ان کے یہاں دوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا مجال، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر سکتا، بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، بیماروں کے علاج کے لیے اپنا تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن گنے چنے ہیں۔ مسلمانوں یہ دوہرا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیمار اگر غریب ہو تو اس کی بھی عادت کے لے جاؤ، اگر امیر ہو تو اس کی بھی عادت کے لے جاؤ، ہاسپٹل میں جا سکتے ہو ہاسپٹل میں جاؤ، گھر پہ جا سکتے ہو گھر پہ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اور کیا چاہیے مسلمانوں؟ اگر کسی مسلمان کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرے، درود بھیجے، اس سے بڑا خوش نصیب مسلمان کو ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے تئیں ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ محترم حضرات، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول پر بیعت کیا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ کس بات کی؟ کہ میں نماز کو قائم کروں گا۔ میں اس بات پر اللہ کے رسول سے بیعت کیا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اس بات کی بیعت کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آؤں گا۔ تو خیر خواہی سے پیش آنا یہ مومن اور مسلمان کا سیوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحب احدكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ تو میں سے کوئی اس وقت تک قابل مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کی ہماری کوئی عزت کرے تو ہمیں سب سے پہلے دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، چین سے رہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تو مسلمانوں ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بھائی بھی، ہمارا پڑوسی بھی، ہمارا مسلمان بھائی بھی امن و سکون سے رہے۔ اگر اس کا سکون غیرت ہوتا ہے، اگر اس کی سکون چین بے چینی میں بدل جاتی ہے تو ہم تمام لوگوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، مومنوں کی مسلمانوں کی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل او الصائم النہار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں بڑی پیاری حدیث ہے، کسی مسکین کی، کسی بیوہ کی، کسی راڈ عورت کی، کسی بیوہ اور مطلقہ عورت کی دیکھ بھال کرنے والا اور کسی مسکین پر خرچ کرنے والا، مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والا اور بیوہ عورتوں کا خیال رکھنے والا ایسے ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، ایسے ہے جیسے کہ رات میں تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، اور ایسے ہے جیسے کہ دن میں روزہ رکھنے والا۔ مسلمانوں، روزہ کا ثواب کیا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اگر کسی کو روزے کا ثواب مل جائے تو کیا یہ کم خوش نصیبی کی بات ہے؟ کسی کو نفل کی نماز کی، تہجد کی نماز کی فائدہ مل جائے، اس کا بینیفٹ مل جائے، اور یہ کس کو ملے گی مسلمانوں؟ کون حاصل کرنا چاہے گا؟ جو 5 وقت نمازی ہو، جس کے اندر نماز کی محبت ہوگی وہی تو چاہے گا کہ تہجد کا اہتمام کرے۔ نہیں تو جو 5 وقت نمازی نہ ہو، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی صدائیں، اللہ اکبر کی صداؤں کو اپنے کانوں سے سنے اور اس پہ انکار کر جائے، اللہ کی آواز پر لبیک نہ کہے، تو مسلمانوں کو تہجد کا اہتمام کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں، اخوت مسلم کے تعلق سے، بھائی چارہ کے تعلق سے 4-5 باتیں یاد رکھو۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے،
ان سے محبت پیدا کریں، دل میں کسی بھی طرح کی حسد نہ پالیں، اور اگر مسلمانوں یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو یاد رکھیے گا ہماری حالت کیا ہو جائے گی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور کیا سے کیا ہو رہی ہے اس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار اعلام تمام لوگوں کو جس طریقے سے اسلام کی بنیاد پر، کلمہ کی بنیاد پر بھائی بھائی بنایا ہے، اسی طریقے سے تمام لوگوں کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اعلام تمام لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں محبت پیدا فرما دے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے، دل کو حسد، بغض، کینہ، کپٹ، کدورت، دشمنی، عداوت سے صاف اور پاک کر دے۔ بار الہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دوسرے ملکوں میں بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو بارود، بم اور راکٹ اور میزائلوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، بار الہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے نجات دے دے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھ۔ ہمارے وہ مسلمان چاہے ہمارے اپنے ملک میں ہوں، چاہے اپنے ضلع میں ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ اللہ رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کما حق و اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمارے وہ بھائی جو بے چینی کی زندگی میں ہیں، جو بے گناہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، جو بے گناہ ہندوستان کے مشرکوں کے جیل میں بند ہیں، بار الہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی رہائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا، جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔